کیا شعیب ملک کی شادی ٹوٹنے کی وجہ کیا کالا جادو ہے؟ جادو کوئی بھی ہو بہت خطرناک ہے، لیکن کالا جادو یہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ بڑے بڑے جنات ہیں، ان کی پوجا کی جاتی ہے، ان کے نام پہ قربانیاں کی جاتی ہیں۔ جو تصویر پہ کالا جادو کیا جاتا ہے بہت ہی آسانی طریقے کے ساتھ، یہ کتنا کا خطرناک ہوتا ہے؟ انتقامی کارروائی کے لیے جادو ہوتا ہے، اور یہ میاں بیوی کے درمیان تفریق ڈلوانے کے لیے، یعنی جدائی کروانے کے لیے بھی یہ جادو ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ رشتہ ہمیں نہیں ملا تو یہ کسی کو بھی نہیں ملے گا۔ پیسوں کے اوپر دیکھیں جادو کیا جاتا ہے، تالے کے اوپر سنگلی ہے، سنگلی پر جو ہے نا جادو کیا جاتا ہے۔ یہ جنات کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ اب بظاہر تو اس بندے نے قرآن کی کوئی آیت سمجھ کے یہ پہننا ہوگا، لیکن اس میں قرآنی ایک لفظ بھی نہیں ہے، سارے جنات کے نام لکھے۔ کیا شعیب ملک کی شادی ٹوٹنے کی وجہ کیا کالا جادو ہے؟ یعنی کہ ثانیہ مرزا کے ساتھ شادی ٹوٹی، کیا اس کی وجہ کالا جادو ہے؟ عرفان صاحب میرے ساتھ موجود ہے۔ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کالا جادو کتنا خطرناک ہے۔ جو آپ لوگ فیس بک پر تصویریں لگاتے ہیں یا واٹس ایپ پر تصویریں لگاتے ہیں، اس تصویر پر کالا جادو ہوا جاتا ہے، اور وہ کتنا خطرناک ہے آپ لوگوں کے لیے۔ عرفان صاحب اس ٹائم میرے ساتھ موجود ہیں، ان پہ بات کریں گے۔ یہ ویڈیو بہت ضروری ہے، اس کو سکپ مت کرنا، یہ دیکھنا ضروری لازمی۔ تو عرفان صاحب بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ تو کالا جادو کتنا خطرناک ہے اور کس کس چیز پہ کالا جادو کیا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جادو کوئی بھی ہو بہت خطرناک ہے، لیکن کالا جادو یہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے، چونکہ اس میں شیاطین جنات کو زیادہ راضی کیا جاتا ہے، اور جو بڑے بڑے جنات ہیں ان کی پوجا کی جاتی ہے، ان کے نام پہ قربانیاں کی جاتی ہیں، تو اس لیے کالا جادو جو ہے وہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ تو یہ بتائیے گا، جو فیس بک پہ تصویریں لگی ہوتی ہیں، ہم لوگوں کی فیس بک آئی ڈیز ہیں، آپ کی بھی ہوگی، سب کی ہے، جو تصویر پہ کالا جادو کیا جاتا ہے بہت ہی آسانی طریقے کے ساتھ، یا واٹس ایپ پہ تصویر لگی ہوتی ہے اس پہ جادو کیا جاتا ہے، تو یہ کتنا کا خطرناک ہوتا ہے؟ تصویر کے اوپر جو جادو ہوتا ہے وہ بڑا خطرناک جادو ہوتا ہے، انتقامی کارروائی کے لیے جادو ہوتا ہے، اور عموماً جو تصویر کے اوپر جادو ہوتا ہے یہ میاں بیوی کے درمیان تفریق ڈلوانے کے لیے، یعنی جدائی کروانے کے لیے بھی یہ جادو ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی کا رشتہ مانگتا ہے وہ انکار کر دیتے ہیں، تو اس کی بنا پہ بھی وہ حسد کی بنا پر جادو کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ رشتہ ہمیں نہیں ملا تو یہ کسی کو بھی نہیں ملے گا، تو اس کی وجہ سے پھر جادو کرتے ہیں، جس کی وجہ سے عموماً نوجوان بچے اور بچیوں کے شادیاں بھی ٹوٹ جاتی ہیں، اور چہرے کے اوپر دانے، سیاہ دانے، اور اسی طرح بہت سارا جلد، یعنی کہ کسی کو حسرت ہوتی ہے، کوئی لڑکا لڑکی سے محبت کرتا ہے، شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن اس لڑکی کی شادی آگے ہو جاتی ہے، تو وہ لڑکا کالا جادو کرتا ہے۔ جی بالکل، میری نہیں رہی تو آگے بالکل ایسے بے شمار اس طرح کے کیسز آئے ہیں۔ ایک علاج کر رہے تھے کیس جگہ پہ۔ ناظرین اب آپ کو میں یہ دکھاؤں گا جو کہ قاری عرفان صاحب نے، جو بھی یہاں پر لوگ آتے ہیں انہوں نے تعویذ پہنے ہوتے ہیں، باقاعدہ پیسوں کے اوپر دیکھیں جادو کیا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ 100 کا نوٹ ہے، اس کے اوپر کیا، یہ عرفان بھائی اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں۔ دیکھیں کہ میرے پاس جتنے بھی لوگ آتے ہیں، اگر تعویذ پہنا ہو تو ہم تعویذ اتارتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں کہ شرعی لحاظ سے تعویذ پہننا درست نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذ سے منع کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 لوگ آئے مسلمان ہونے کے لیے، تو آپ نے سب سے سلام لی، ایک بندے سے سلام نہیں لی۔ جب صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی اس سے سلام کیوں نہیں لی، تو آپ نے فرمایا اس نے تعویذ پہنا ہوا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ پہنا لٹکایا گویا اس نے شرک کیا۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو اویئرنیس دیتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ تعویذ پہننا درست نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ رزق کی بندش کے لیے اور کاروبار کی برکت کے لیے یہ کسی کو تعویذ دیا گیا، حالانکہ اس کی جی بالکل، یہ 10 روپے کے اوپر بھی یہ تعویذ بنا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ اور باقاعدہ میں آپ کو دکھاؤں، یہ سب ڈھیر لگا ہوا ہے جو کہ عرفان صاحب نے اتار دیے گئے ہیں، جو یہاں پر آتے ہیں لوگ اپنا علاج کروانے، روحانی علاج کروانے کے لیے، تو قاری عرفان صاحب ان کے ہاتھ سے یا گلے سے کوئی بھی تعویذ ہوتا ہے تو وہ کاٹ دیتے ہیں، اتار دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم ہاتھ لگائیں گے، ہاتھ لگا سکتے ہیں انشاءاللہ، اللہ کا کوئی نقصان نہیں۔ یہ دیکھیں تالے کے اوپر سنگلی ہے، سنگلی پر جو ہے نا جادو کیا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں کہ یہ جنات کے نام لکھے ہوئے ہیں اس کے اوپر، یہ جنات کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ اب بظاہر تو اس بندے نے قرآن کی کوئی آیت سمجھ کے یہ پہنا ہوگا، لیکن اس میں قرآنی ایک لفظ بھی نہیں ہے، سارے جنات کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ جنات کے نام لکھے ہوئے ہیں، بالکل۔ یہ دیکھیں ناظرین، یہ جنات کے نام لکھے ہوئے ہیں اس کے اوپر، تعویذ کے اوپر، اور یہ گولڈ کی چین ہے۔ جی بالکل، اس کے بھی اوپر ہوا ہے، بالکل اس کے اوپر بھی جادو ہوا ہے۔ یہ گولڈ کی چین ہے ناظرین، اس کے اوپر بھی ہوا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ کڑے ہیں، ہاتھ میں کڑا بھی نہیں پہن سکتے، بالکل نہیں پہن سکتے۔ اب دیکھیں کہ اسی طرح یہ ہڈی ہے، یہ ہون، بعض لوگ دردوں کے لیے یہ پہنتے ہیں کہ جس میں درد ہوتی ہیں۔ عموماً یہ ہڈی جو ہے نا، یہ اونٹ کے گھٹنے کی ہڈی ہوتی ہے، گھٹنے کی، وہ کہتے ہیں جادو نہیں ہوتا، بالکل جی۔ کیا یہ رکھ سکتے ہیں گھر میں؟ نہیں بالکل، اس کی کوئی، اونٹ تو اتنا کمزور ہے کہ اگر اس کو نظر بد لگ جائے
تو وہ تباہ ہو جاتا ہے. بڑی جب عید آتی ہے گزرتی ہے تو لوگ زیادہ تر ہونٹ کے گٹنے کی ہڈی تلاش کرتے ہیں, کہتے ہیں ہم اس کو اپنے گھروں میں رکھیں گے تاکہ ہمارے گھروں میں کالا جادو نہیں ہوگا اور پیسوں کی زیادہ ہو جائے گی. کیا ان باتوں میں ہے کوئی سچائی؟ اس میں ذرا بھی صداقت نہیں ہے. دیکھیں کہ اونٹ جو اپنی حفاظت نہیں کر سکا وہ کسی کی کیا حفاظت کرے گا. اونٹ کو اگر نظر بد لگ جائے تو آپ نے فرمایا کہ یہ ہانڈیا میں چلا جاتا ہے, انسان کو لگ جائے قبر میں چلا جاتا ہے, تو اونٹ دوسرے کی کیا حفاظت فرما رہے ہیں آپ. ناظرین یہ یہاں پر اگر بات کریں یقین مانیں ختم ہی نہیں ہوگا. یہ دیکھیں کتنے ڈھیر لگے ہوئے ہیں, لیکن اب ہم اس کو کیا کہہ سکتے ہیں, جہالت کہہ سکتے ہیں, یا اس طرح کے بابوں کے پاس جاتے ہیں تعویذ کروا لیتے ہیں, ان کو بھی کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا, وہ پیسے بٹورنے کے لیے تعویذ دے دیتے ہیں یا کچھ ایسا نقش بنا کر دے دیتے ہیں, لیکن وہ اپنی فیس لے لیتے ہیں. تو ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا, لیکن یہ چیزیں اسلام میں جائز نہیں ہے. یہ بہت ضروری تھا کہ آپ کی جو تصویریں ہیں وہ آپ کے جان لیوے کے باعث بن سکتی ہیں, بیماری کا باعث بن سکتی ہیں. جتنا ہو سکے تصویریں اتارنے سے پرہیز کریں, کیونکہ یا پھر ان دشمنوں سے دور رکھیں تصویریں اپنی, کیونکہ آپ کی تصویریں آپ کے لیے بہت خطرناک ہو سکتی ہیں, کیونکہ ان پہ کالا جادو بہت آسانی سے ہو سکتا ہے. بالکل ایسے. لیکن ہماری ضرورت بھی ہے تصویر, ہم ڈاکومنٹس میں تصویر لگاتے ہیں, ہر جگہ پر ہماری ضرورت بن جاتی ہے تصویر. لیکن آپ لوگ خیال رکھیں, کیونکہ آج کل ظاہر سی بات ہے حسرت کا دور ہے, ہر ایک دوسرے سے حسرت کرتا رہتا ہے, لیکن یہ دکھانا بہت ضروری تھا, یہ ویڈیو دکھانی بہت ضروری تھی. جو بھی انفارمیشن آپ کو لینی ہے تو کالے جادو کی سزا تھوڑی سی بتا دیں, ان کی سزا کیا ہے؟ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جادو سیکھتا ہے سکھاتا ہے گویا کہ اس نے کفر کیا ہے اور دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے. تو جو بندہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے, ایمان کی دولت سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے, اس سے بڑی سزا اس کے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا میں بھی اس کی عبرتناک سزا ہے اور قیامت کے دن بھی اس کی عبرتناک سزا ہے. تو جتنا ہو سکتا ہے آپ بچے اپنی حفاظت کریں, اپنے بچوں کو ان چیزوں سے دور رکھیں. تو اللہ